ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے جادو کی حقیقت۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں قرآن پاک سے جادو کی حقیقت کی وضاحت فرمائی تھی کہ جادو کی حقیقت ہے، اور وہ پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں پوری تفصیل سے واضح فرما دیا اللہ رب العالمین نے۔ لہٰذا کوئی جادو کی حقیقت کا انکار کرے گا تو وہ غلط ہے۔ جادو ایک برا عمل ہے، وہ قرآن پاک سے ثابت ہے، جادو کی حقیقت ہے۔ اور آج میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا، قرآن پاک سے بھی جو ہے وہ جادو کی حقیقت میں عرض کر چکا، احادیث مبارکہ سے جادو کی حقیقت عرض کروں گا۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے جادو کی حقیقت اور موجودہ جو عامل ہے ان کی چترول کی تھی کہ وہ کس طریقے سے نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ اور آج جو ہے جو اچھے عامل جو کامل ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو پاور عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کی عطا سے وہ جو ہے وہ غیب بھی جانتے ہیں۔ لوگ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، تو آج میں کچھ قرآن پاک سے اللہ نے ان کو جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ ثابت کروں گا، اور احادیث مبارکہ سے اور جادو کی حقیقت بھی عرض کروں گا۔ یاد رکھیے، کوئی بھی عامل ہو چاہے کامل ہو، کوئی ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، نطب ہو، ابدال ہو، قلندر ہو، غوث اعظم ہو، ان سب کے حساب جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں رب کی روحانیت شروع ہوتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہے کہ ہوتا سب رب کی مرضی سے ہے۔ یہ ان جتنے بھی عامل ہیں ان کے جو حساب کتاب جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی عطا سے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جادو کی حقیقت کے حوالے سے، حدیث نمبر 5588، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حدثنا ابو قریب حدثنا ابو نمیر عن هشام عن ابی عائشة قال سحر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہودی من یہود ابن زریق یقال له لبید بن الأعصم قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفيته فيه جاءني رجلان فقال أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي وقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال مذبوب. قال من تبت؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشت ومشاتت. قال وجفتعة ذكر الآخر۔ میں اردو ترجمہ بھی کرتا چلتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بنو زریق کے یہودیوں میں سے لبید بن عاصم نام کے ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، حتیٰ کہ اس جادو کے اثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آتا کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ آپ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ حتیٰ کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر دوبارہ دعا کی، پھر تیسرے دن بھی دعا کی، پھر فرمایا اے عائشہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا۔ میرے پاس دو شخص آئے، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیروں کی جانب بیٹھ گیا۔ جو شخص میرے سرہانے بیٹھا تھا اس نے پیروں کی جانب والے سے کہا، پیروں کی جانب بیٹھنے والے سرہانے والے سے کہا اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم یہودی ہے اس نے کیا ہے۔ پہلے نے کہا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کنگھی میں اور کنگھی سے جھڑنے والے بالوں میں، اور کہا نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ پہلے نے کہا کہ یہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ ذی اروان کے کنویں میں۔ حضرت عائشہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ بخدا اس کنویں کا پانی مہندی کی پانی کی مانند تھا، اور وہاں کھجور کے درخت شیاطین کے سرکے کی طرح تھے۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس کو جلا کیوں نہ دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں،
اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کر دیا اور میں لوگوں میں فساد بھڑکانے کو برا سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہونے کی حوالے سے ذکر ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام جو ہے نا، ان پر کوئی معاملہ جو ہوتا ہے وہ امتیوں کے لیے حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور جب یہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہے، پھر آپ کو پتہ ہے سورہ قل اعوذ بالفلق اور سورہ ناس جو ہے، اس کی اگر آپ تشریح اور تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھ کے جو ہے وہ جو کچھ عمل کیا۔ تو لہٰذا انبیاء کرام پر جو کچھ ہوتا ہے تو اس کا فوائد، اس کی حقیقت جو ہے وہ امتیوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جادو کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا، اور اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ اب دیکھیں معاملہ یہ ہے، 80% جو عامل ہیں وہ نفسیات سے کھیلتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اور کچھ ایسے عامل ہیں جن کے بعد واقعی جنات ہوتا ہے۔ وہ جو نفسیات سے کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جنات بھیج رہا ہوں، میں معقل بھیج رہا ہوں، آپ کا علاج مجھے معقل کے ذریعے کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو جادوگر ہیں یا عوامل ہیں جن کے بعد جنات بھی ہوتے ہیں، وہ جنات کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو 5 سے 10% ہیں جو عامل کامل ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے اور اختیار عطا فرمایا ہے، اور وہ جو ہے، اب آپ وہ کہیں گے کہ مولانا صاحب، عامل صاحب چاہے وہ کامل ہیں، وہ اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مریض کوئی 1 میل دور ہے، کوئی 2 میل دور ہے، اور وہ جادو جو ہے نظر تو نہیں آتا، جنات نظر نہیں آتے، اگر گردش ہے وہ بھی نظر نہیں آتی، یا اگر جسمانی مسئلہ بھی ہے تو وہ اتنی دور سے کیسے ان کو پتہ چل سکتا ہے؟ یہ تو غیب ہے۔ اور لوگ تو یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب میں قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کو قوت عطا فرمائی ہے، پاور عطا فرمایا ہے۔ اور دیکھیں آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں تک کہ انبیاء کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور اللہ والوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو آج میں آپ کو اپنے موضوع سے ریلیٹڈ جو آیت کریمہ عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی خناس جو شیطان کبھی کوئی اللہ کے پیارے کی گستاخی کرے تو بس آپ نے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہو تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لینا۔ اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آپ کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھائیں گے تو اتنا واضح طریقے سے اللہ رب العالمین نے ترجمہ فرما دیا ہے، تو آپ کا دل جو ہے پھر ایمان کے نور سے نور علی نور ہو جائے گا۔ دیکھیں یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے عام انسان، عام مسلمان، ایک ہوتا ہے اللہ کا پیارا۔ صحیح؟ عام مسلمان جو ہے، عام انسان، اس میں اور اللہ کے پیارے، چاہے وہ عامل کامل ہوں، ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عام انسان اس آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں بصارت، اور اللہ کا پیارا دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ عام انسان، پہلے میں آپ کو واضح کر دوں کہ عام انسان اور اللہ کے پیارے کامل بندے میں فرق ہوتا ہے۔ عام انسان جو ہے اس کی تصرف، اس کی طاقت ایک لمیٹڈ ہوتی ہے، اور جو اللہ کا جو پیارا جو کامل ہے اس کو اللہ رب العالمین زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب، ایک انسان ہے جس کی آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، بالکل انسان ہے، اور اگر جس کو آپ کامل کہتے ہیں، اللہ کا پیارا کہتے ہیں، اس کو وہ بظاہر تو انسان ہے، تو آپ دونوں میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں عام انسان کی حالت یہ ہے، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ آنکھ بند کرتا ہے تو سامنے کیا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا۔ عام انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر وہ ایک کمرے میں ہے تو برابر کے کمرے میں کیا چیز ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح؟ عام انسان کی پوزیشن یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ مثال کے طور پہ ایک عام انسان ہے، برابر والے کمرے میں اگر کوئی قیمتی چیز ہے یا کوئی چیز ہے
کہ عام انسان یا عام مسلمان بتا سکتا ہے کہ برابر والے کمرے میں کوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے؟ پہلے سے یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ اگر بتا دیا، یہ بتانا یہ بڑی بات ہے، یا برابر والے کمرے سے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے وہ خود بخود اپنے تصرف سے، اپنی طاقت سے اس کو اپنے پاس لانا، حقیقتاً لانا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مثال کے طور پر موبائل ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں برابر والے کمرے کے اندر، تصویر کے ذریعے، موبائل کے ذریعے ہم تصویر بھی لا سکتے ہیں، ہم اپنی آواز پہنچا بھی سکتے ہیں، اس کی آواز ہمارے پاس آ جاتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ چیز نہیں پہنچتی، اس کی تصویر پہنچتی ہے۔ تو میرا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عام انسان کو اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ جب وہ آنکھ بند کرے تو سامنے کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، برابر والے کمرے میں کوئی چیز ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا، اس کو اپنے پاس برابر والے کمرے سے نہیں لا سکتا۔ لیکن جو خاص انسان ہوتے ہیں، جو عامل کامل ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ ان کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین ان کو طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ آنکھ بند کریں یا آنکھ کھولیں، وہ بہت دور تک دیکھ بھی سکتے ہیں، اور دیکھ کر وہ ان کو اللہ رب العالمین اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ وہاں سے وہ چیز لا بھی سکتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے مولانا صاحب تمہید تو آپ نے بڑی اچھی باندھی، اس کی کوئی دلیل قرآن سے یا احادیث مبارکہ سے ہے؟ تو میں پھر عرض کروں گا کہ آپ سورہ نمل 19واں سپارہ آیت نمبر 38 اٹھا کے دیکھیں۔ اور شیطان آج کل بڑے بڑے شیطان ہیں، مرزا جہلمی جو محمد علی مرزا جہلمی ہے، وہ اللہ کے پیاروں کی بہت گستاخی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی غلاظت، اس کی بکواس اس کی سنی ہے، جب وہ کسی اللہ کے پیارے کی گستاخی کرے، اس کی کرامت کا انکار کرے، تو بس آپ پہ لازم ہے، آپ پر ایک ذمہ داری ہے بطور مسلمان کہ آپ قرآن پاک کھولیں، سورہ نمل 19واں سپارہ کھولیں، پھر دیکھیں سبحان اللہ، اللہ نے اپنے پیاروں پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ بلقیس آنے والی تھیں، ایمان لانے کے لیے آ رہی تھی، اور بہت سارے ان کے ساتھ لوگ تھے، 12 نواب تھے، اور ہر نواب کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے۔ جب ان کے دربار میں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے کہ حضرت ملکہ بلقیس کیوں آئیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور وہ بڑی پیارا جو ہے وہ واقعہ ہے، لیکن میں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ بات کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے والی تھی، تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا ایھا الملأ، سلیمان نے فرمایا اے درباریو، تم میں کون ہے کہ یا ایکم یاتینی بعرشھا، کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ کس کا تخت؟ ملکہ بلقیس کا تخت۔ ان یاتونی مسلمین، میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ حضرت ملکہ بلقیس جو ہیں بعد میں مسلمان ہو کر ایمان لے آئیں، ان کا بہت بڑا تخت تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ 12 محلوں کے اندر موجود تھا، اور سب سے آخری محل بعض روایت میں آتا ہے کہ 7 محلوں کے اندر تھا، اور سب سے آخری محل کے اندر وہ رکھا تھا، اور بہت بڑا تخت تھا، اس کے اندر ہیرے جواہرات زمرد وغیرہ سب لگے ہوئے تھے۔ اس کو 7 محلوں میں سے سب سے آخری محل کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اس کو تالے وغیرہ بھی لگائے ہوئے تھے، بند تھے، اور اس کے باہر جو ہے وہ سپاہی جو ہے چوکیدار وغیرہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہے کوئی شخص جو اس تخت کو لے کر آئے، اور ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو ہے وہ جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، چرند پرند بھی ہوتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال عفریت من الجن، جنوں میں سب سے زیادہ طاقتور جن جو ہے عفریت ہے، اس نے کہا انا آتی کا بھی، میں لے کر آؤں گا اسے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے دربار کے ختم ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ لیکن جنات کو بھی اللہ رب العالمین، یہ جو مفاصلہ ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں ہیں، اور حضرت بلقیس، ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ ملک یمن میں ہے۔
ملک شام سے ملک یمن کا جو مفاصلہ ہے وہ 1 مہینہ تیز رفتار اونٹ جائے اور 1 مہینہ آئے، یعنی آنے اور جانے میں 2 مہینے لگیں گے۔ اور افریت جن کہتا ہے کہ میں آپ کے دربار کے ختم ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار صبح لگتا تھا اور شام میں ختم ہو جاتا تھا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بی قبل ان تقوم مقامک، جنوں میں سے سب سے طاقتور جن اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا آپ کے دربار کے ختم ہونے سے پہلے۔ وانی علیہ لقوی امین، بے شک میں بہت طاقتور ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے تجھ سے بھی جلدی چاہیے۔ آج الحمدللہ عامل ہے، میں خود عامل ہوں، لوگوں کو شوق اٹھتا ہے عملیات سیکھنے کا، سب سے پہلے کہتے ہیں حضرت کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جن قابو ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جنات سے زیادہ طاقتور انسان کو عطا فرمایا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جادو کا عمل زیادہ زور ہے، جادو کے ذریعے جو ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کو جادو سے زیادہ قرآن پاک میں زیادہ تیز رفتار ہے۔ فیہ شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن پاک شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومن کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جو کتاب کا کچھ حصہ جانتا تھا، یعنی زبور شریف کا کچھ حصہ جانتا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کا نام ہے آصف بن برقیہ۔ انا آتی کا بھی، میں لے کر آؤں گا اس کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ آنکھ کے جھپکنے میں مجھے بتائیں مرزا جہلمی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ آنکھ کے جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ لگتا ہے یا کتنے منٹ لگتے ہیں؟ سیکنڈ سے کم وقفے میں آنکھ جھپک جاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ فلما رآہ مستقرا عنده، یہ جہلمی تو دیکھنا، جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ، فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، ابھی صرف کہا آنکھ کے جھپکنے میں کتنے ٹائم لگتا ہے، اس سے بھی کم وقفے میں سلیمان علیہ السلام نے دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا اور اس نے کہا قال هذا من فضل ربی، آصف بن برقیہ نے کہا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ یہ ہوتے ہیں نا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ جن نے کہا کہ انی علیہ لقوی امین، میں طاقتور ہوں، قوت والا ہوں، امانت دار ہوں، اور یہاں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے آیا نہیں آیا؟ قرآن پاک کھول کے دیکھیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان یرتد الیک طرفک، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا، جب دیکھا تو رکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ نمل ہے، 19واں سپارہ ہے۔ اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ولی کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ 1 میل دور، 1 میل جانا اور 1 میل آنا، یعنی 2 مہینے کے مفاصلے کو، اور اتنا بڑا تخت جو 7 محلوں کے اندر بند تھا، اس کو آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں، تو یہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ولی کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی، تو سرور انبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ولی آصف بن برقیہ کو اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، جو سرور انبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ولی حضور غوث پاک ہیں، ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سرور انبیاء ہوں، فخر الانبیاء ہوں، امام الانبیاء ہوں، تمام انبیاء کرام کا سردار ہوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے امتی کے ولی جو ہے تمام انبیاء کرام کے امتی کے ولیوں کے سردار ہیں۔ تو قرآن پاک سے کرامت کا انکار کرنا کفر ہے۔
یہ جو آج مرزا جہلمی یا اس جیسے لوگ جو قرآن علامتوں کا انکار کرتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے قرآن پاک سے اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو عامل کامل ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی قوت بھی عطا فرمائی. میں نے ابھی آپ سے تفصیل عرض کیا نا کہ ایک عام مسلمان اور ایک اللہ کے پیارا جو عامل ہے، جو کامل ہے، اس میں فرق ہے. اور میں نے قرآن پاک سے ثابت کیا کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو طاقت بھی عطا فرمائی ہے. اور میں نے یہ عرض کیا کہ ایک چیز یہ کوئی قریب مفاصلہ نہیں تھا، یہ 2 مہینے کے آنا جانا 2 مہینے والا، اور اس چیز کو صرف بتانا کہ یہ تخت پڑا ہوا ہے، یہ صرف تخت کا نقشہ نہیں بتایا، تخت نہیں بتایا، بلکہ اس تخت کو یہاں پر پہنچا بھی دیا، ملک یمن سے ملک شام تک پہنچا بھی دیا. یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. اور دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، آج میڈیکل نے، سائنس نے ہمارا یہ مسئلہ بڑا آسان کر دیا. سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل میں ہم چاہے امریکہ ہو، چاہے لنڈن ہو، چاہے گنبد خضرا ہو، سبحان اللہ، چاہے حضور غوث پاک کا دربار ہو، ہم 1 سیکنڈ کے اندر، چند سیکنڈوں کے اندر وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. وہاں پر دنیا کا کوئی پورا دنیا گلوبل ولیج بنا دی ہے سائنس نے. لیکن اب ہم اپنی آواز پہنچا بھی سکتے ہیں، وہاں کی آواز ہم سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے اوپر سائنس نہیں پہنچا. صرف تصویر پہنچ سکتی ہے، آواز پہنچ سکتی ہے، آواز جا سکتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ چیز ابھی تک سائنس نے نہیں پہنچی کہ سیکنڈوں کے اندر پہنچ جائے. سیکنڈوں کے اندر تصویر پہنچ سکتی ہے، تصویر آ سکتی ہے، آواز جا سکتی ہے، آواز پہنچ سکتی ہے، لیکن ابھی بھی سائنس اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ حقیقتاً وہ چیز پہنچ جائے. اور قربان جائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ولی کو کہ وہ 2 مہینے مسافت، جس کو آنا اور جانا اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 100-200 سال کی بات نہیں، ہزاروں سال ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اس کو وہ طاقت لا سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ سائنس کی جہاں پر انتہا ہے وہاں روحانیت کی ابتدا ہے. اب میں احادیث مبارکہ سے کچھ ثابت کروں گا کہ ایک عام بندہ اس کو تو کوئی قوت نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے ان کو کچھ خصوصیات عطا فرماتا ہے. یہ مشکات شریف ہے، جلد اول، کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ والتقرب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، یہ بتاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس جب کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ کون؟ جس سے محبت کرتا ہوں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ کیا ایک عام مسلمان کے لیے ہے یا عام انسان کے لیے یہ بات کی گئی ہے؟ نہیں، یہ خاص جس کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ جس سے اس کے کان بن جاتا ہوں، جس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس کے آنکھ بن جاتا ہوں، وہ عام بندہ نہیں ہوگا، وہ خاص بندہ ہوگا. اور تبھی تو وہ خاص بندہ جو ہوتا ہے نا، تو اس کو پھر اللہ رب العالمین، تو جب جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جس سے پیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی خصوصی انعامات کی برسات فرماتا ہے. اب میں آپ سے دوسری حدیث زرقانی شرح مواہب جلد 7 صفحہ نمبر 228 میں فرماتے ہیں، علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے
یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ سے عرض کرنے والا ہوں، اس کا ایک اشارہ مختصراً یہ بھی حضرت ترمذی شریف میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست نظر سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ ترمذی شریف میں، اور یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں زرقانی شرح مواہب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 228 میں بھی، اس میں بھی اسی حدیث سے ریلیٹڈ ہے۔ قال في لطائف المنن اطلاع العبد على غيب من غيوب الله بدليل خبر التقوى من فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله لا يستغرب وهو معنا كنت بصره الذي يبصر به ومن الحق بصره فاطلاعه على الغيب لا يستغرب۔ سبحان اللہ۔ علامہ زرقانی شرح مواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ لطائف المنن میں فرمایا کہ کامل بندے کا اللہ کے غیبوں میں سے کسی غیب پر مطلع ہو جانا عجیب بات نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ سے کہ مومن کی دانائی سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہی حدیث، اس حدیث کے معنی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا دیکھنا حق کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اس کا غیب پر مطلع ہونا کوئی عجیب بات نہیں۔ میرا رب تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، میرا رب ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے۔ میرا رب جب آصف بن برقیہ کو وہ تخت لانے کی قدرت عطا فرما سکتا ہے تو وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ تصرف بھی کر سکتا ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ جو عامل اور کامل ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھ بند ہو یا کھلی ہو، وہ دیکھتے ہیں، اور وہ ان کو اللہ رب العالمین علم غیب عطا فرماتا ہے۔ امام شعرانی کبریت احمر میں فرماتے ہیں، حضرت علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وَأَمَّا شَيْخُنَا السَّيِّدُ عَلِيُّ الْخَوَّاصِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَكْمَلُ الرَّجُلُ عِنْدَنَا حَتَّى يَعْلَمَ حَرَكَاتِ مُرِيدِهِ فِي انتقاله في الأسلاب وهو من يوم الألست إلى استقراره في الجنة أو في النار۔ امام شعرانی کبریت احمر میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرد کامل وہ ہوتا ہے، علی الخواص فرماتے ہیں جو مرد ہوتا ہے نا، مرد وہ کامل وہ ہوتا ہے، اور ایک جگہ حضرت علی الخواص فرماتے ہیں جو مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کو وہ دیکھتا ہے کہ عالم ارواح میں کہاں تھا، عالم ارواح سے باپ کی پشت پہ کب آیا، باپ کی پشت ماں کی رحم میں کب آیا، اور اس کو جہاں تک کہ دنیا میں اس کا جو عمل ہے اور اس کا آخری ٹھکانہ یوم میثاق سے لے کر اس کی جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک، یہ تمام معلومات مرشد کو اپنے مرید کے متعلق ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے اگر کوئی چیز وہ نہیں جانتا تو وہ مرد ہی نہیں ہے، وہ مرد کامل ہی نہیں ہے، وہ مرشد بننے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ حضرت علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب میں مرقات شریف شرح مشکات میں کتاب عقائد تعریف شیخ عبداللہ شیرازی سے نقل فرماتے ہیں، العبد ينقل في الأحوال حتى يسير إلى نعت الروحانية فيعلم الغيب۔ حضرت مشکات شریف میں یہ ہے کتاب عقائد میں کہ بندہ حالات میں منتقل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ روحانیت کی صفت پا لیتا ہے، پس غیب جانتا ہے۔ جو اللہ کے پیارے ہیں، میں انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے بھی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے دلائل پیش کروں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی میرا موضوع ابھی عامل جو کامل ہیں ان کے حوالے سے چل رہا ہے، تو میں اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اور مرقات شریف جلد دوم صفحہ نمبر 6 باب الصلاۃ علی النبی وفضلها میں فرماتے ہیں، النفوس الزكية القدسية إذا تجردت عن العلائق البدنية خرجت واتصلت بالملاء الأعلى ولم يبق له حجاب فترى الكل كالمشاهد بنفسها أو بإخبار الملك لها۔ پاک و صاف نفس انسان کا ظاہر تو ہر بندہ پاک کرتا ہے، جس کا باطن پاک ہو، جس کا باطن، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کا دل پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حسد و نفرت سے پاک ہوتا ہے، جن کا ہم تو صرف ہر وقت ہمہ وقت ظاہری پاکی کو، ظاہری صفائی کو چمکانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی دیکھیں ظاہری صفائی بھی نصف ایمان ہے،
لیکن سب سے پہلے باطن کی صفائی ہے. اگر باطن پاک نہیں ہے تو وہ سچا مسلمان ہی کہلانے کے لائق نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پاک صاف و نفس جبکہ بدنی علاقوں سے خالی ہو جاتے ہیں تو ترقی کر کے بزم بالا سے مل جاتے ہیں. ان پر کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، بس وہ تمام چیزوں کا مثل محسوس و ظاہر کے دیکھتے ہیں، خواہ تو وہ اپنے آپ یا فرشتے کے الہام سے دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو دلیل حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل دیتا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جن کو بریلوی مکتب فکر بھی مانتے ہیں، اہل حدیث مکتب فکر بھی مانتے ہیں، اور کیا نام ہے اہل دیوبند جو ہیں، دیوبندی جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفسہ کلی ہے بجائے جست عارف میں شوت وذات عارف بجائے روح امہ عالم بعلم حضور میں بیند. عارف کا نفس جو ہے بالکل جسم بن جاتا ہے. عارف جو اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اور عارف کی ذات بجائے کے روح ہو جاتی ہے اور تمام کائنات کو علم حضور سے ہی دیکھتا ہے. ابھی میں نے آپ کو قرآن پاک سے اللہ کے پیاروں کو جو اللہ رب العالمین نے جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ اس کا ذکر کیا، اور قرآن پاک کے بعد میں نے احادیث حضرت عائشہ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جو مسلم شریف کی وہ ذکر کیا کہ جادو کی حقیقت ہے. اور میں نے کچھ احادیث مبارکہ جو ہیں اس سے میں نے ظاہر کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں. لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کو جو طاقت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ غیب ہو، چاہے جو بھی قوت ہو، چاہے تصرف ہو، وہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کو عطا فرمائی ہے. وہ عطائی ہے، اللہ کی عطا کردہ سے. اب میں موجودہ جو عامل ہیں وہ جس طریقے سے ان کی بھی کچھ چترول کر دوں اور لوگوں کو آگاہ کر دوں کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں بھائی جادو ہے، کیونکہ ان کو آسانی مل جاتی ہے نا کہ جادو کا ذکر کر دوں. اور پھر ان سے اگر پوچھو کہ بھائی جادو کس نے کیا، تو وہ اپنی دکانداری چمکانے کے چکر میں، لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں وہ کہتے تھے بھائی اپنوں نے کیا ہے. اب دیکھیں انسان جو ہے نا فطرتاً جو ہے نا وہ نگیٹو زیادہ سوچتا ہے. اکثریت کی بات کرتا ہوں، جو اللہ کے پیارے ہیں وہ تو ہر چیز میں بس اللہ کی محبت اور پیار ہی پیار دیکھتے ہیں. وہ پازیٹیو ہی سوچتے ہیں، ان کی سوچ بھی پازیٹیو ہوتی ہے، ان کا دل بھی پازیٹیو ہوتا ہے، پاک و صاف ہوتا ہے، ان کے خیالات بھی پاک و صاف ہوتے ہیں، ان کی خلوت بھی پاک ہوتی ہے، ان کی جلوت بھی پاک ہوتی ہے، ان کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے. لیکن اکثر انسان جو ہے، اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہر چیز میں بس نگیٹو سوچتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا بورڈ آپ بنائیں، بہت بڑا بورڈ ہو اور پورا وائٹ ہو، اس میں ایک چھوٹا سا ایک بلیک نقطہ لگا دیں اور سب سے پوچھیں. میں کہتا ہوں کہ 90% لوگ کہیں گے، کسی پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو وہ پورا وائٹ بورڈ چھوڑ کے وہ کہیں گے کالا نقطہ ہے. اتنا بڑا وائٹ بورڈ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ نگیٹو انسان کی سوچے نا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، 90% وہ کہیں گے کالا نقطہ ہے. اسی وجہ سے جب کوئی عامل یہ کہتا ہے کہ اپنوں نے کیا ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کچھ مثالوں سے. مثال کے طور پہ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، بیان کے دوران جو ہے کوئی بندہ اٹھ کے جاتا ہے، ہم تو فوراً جلدی نگیٹو جلدی سوچتے ہیں نا، بس مجھے اس بات کے حوالے، اس بندے کے حوالے سے نا بس وہ نگیٹو ہو جاؤں گا کہ یار یہ میرے بیان کے درمیان اٹھا کیوں. ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایمرجنسی ہو سکتا ہے اس کو کوئی کال کرنی ہو سکتا ہے اس کو واش روم جانا ہو. لیکن بس اب میں ایک بات کر رہا ہوں کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ فوراً نگیٹو ہو جاتی ہے. اب جب دوسری دفعہ بیان کرتے ہوئے اگر وہ شخص بیٹھا اور اس نے، میرا دماغ تو ویسے ہی چل گیا نا. دیکھیں انسان کی جو دماغ ہے نا وہ بندر کی طرح ہے، بس وہ چلتا رہتا ہے، اچھلتا رہتا ہے. اور زیادہ جب اچھلتا ہے، زیادہ سوچتا ہے تو نگیٹو ہی سوچتا ہے انسان کے دماغ. اب وہ پچھلے بیان میں جیسے اٹھ کے گیا تو میری تو کیسے پہلے ہی چل گئی کہ یار اب دوسری دفعہ بیان میں وہ صرف اس نے یوں دیکھا، یعنی صرف یوں کیا. میری کیسٹ آلریڈی چل رہی تھی،
میرے ذہن میں آیا دیکھو اس نے مجھے اگنور کیا. اب جب تیسری دفعہ اگر وہ میرے بیان کے دوران اگر وہ بڑے غور و فکر سے میرا بیان بھی سن رہا ہو. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کسی سے نگیٹو ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز بری لگتی ہے، اور جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی ہر بری عادت بھی اچھی لگتی ہے. لیکن پیار کم کرتا ہے، اور جب تک پیار کرتا ہے اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جیسے نگیٹو ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے. اب تیسری دفعہ وہ میرے بیان میں اگر غور سے بھی سن رہا ہوگا نا، میری کیسٹ آلریڈی چل رہی ہوگی اور میں کہوں گا دیکھو کیسے گھور کے دیکھ رہا ہے. اب نگیٹو سوچ کے اسی دوران اگر کوئی عامل کہہ دے بھی کسی اپنے نے کیا ہے تو آلریڈی پہلے ہی میں نگیٹو ہوا ہوں کسی سے. ارے خدا کے واسطے ان عاملوں سے میں کہتا ہوں اپنی دکانداری کے چکر میں ویسی نفرتیں بہت پھیل گئی ہیں. بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بہنوں کا نہیں ہے، آپس میں اتنی نفرتیں ہو گئی ہیں، اور اوپر سے رہی صحیح قدر ان عاملوں نے ستیاناش کر دیا ہے. بھائی آپ نے جو پیسے لینا ہے وہ ایسے ہی پیسے لے لو نا، کیوں دوریاں کر رہے ہو، کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہو. اب لوگ ان کی باتوں میں آ کر مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت وہ آپ ذرا چیک کریں جسمانی مجھے یہ مسئلہ ہے، آپ یہ چیک کریں میری نند نے کیا ہے، میری جٹھانی نے کیا ہے، میرے بھائی نے کیا ہے، میرے وہ کیا، انہوں نے مجھ پہ جادو کیا ہوا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے صرف تکلیف بتاؤ کس نے کیا 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 نہیں کیا، وہ میں خود دیکھوں گا، اور جب چیک کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے جسمانی مسئلہ ہے، ڈاکٹری علاج ہے. لیکن ان کے ذہنوں میں جو ہے نا جو خناس جو بھرا ہے نا، ان بغیر مجھے گالی نہیں دیتا ہوں میں، ان عاملوں نے وہ ان کے درمیان دنیا کر دی. اور جو بندہ کسی کے حوالے سے نگیٹو یہ سوچے گا کہ اس نے مجھے جادو کیا تو وہ اس سے کیا تعلق رکھے گا. وہ بہنیں آپس میں نہیں لڑیں گی تو پھر کیا ہوگا، یا بھائی آپس میں یا دوست آپس میں نہیں لڑیں گے تو کیا ہوگا. بس اللہ پاک ایسے جو 2 نمبر قسم کے عامل ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کی دعا کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں نے تو پہلے آلریڈی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کسی بابا نے کسی عامل نے کہہ دیا کہ بھئی اپنے نے کیا ہے تو پہلے ہی ہماری کیسٹ چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی فلاں بندے نے کیا. اور جب ہماری کسی تقریب میں اس سے ملاقات ہوتی ہے ان سے تو ہم اس سے صحیح نہیں ملتے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ فلاں نے جادو کیا ہوا ہے. اب اگر بالفرض دیکھیں حالت یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی کسی سے صحیح نہیں ملے نا تو دوسری دفعہ وہ اس سے صحیح ملتا بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار وہ عجیب آدمی ہے، اس دن تو مجھ سے صحیح ملا نہیں تقریب میں. اور جب دوسری دفعہ وہ موصوف ملتے ہیں، جب اگلا سلام بھی نہیں کرتا تو دوسرا بھی نہیں ملتا، تو دوسرا نہیں ملتا تو دماغ میں ویسی کیسٹ چل رہی ہوتی ہے کہ ہاں بابا جی نے تو کہا تھا کہ اس نے جادو کیا ہوا ہے. بابا جی نے نام لیا نہیں لیا، ہم نے اپنی جو ہے نا بس شروع کر دیا کہ دیکھیں تبھی تو وہ بندہ مجھ سے صحیح نہیں ملا، اور تیسری دفعہ ہم ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ اس نے جادو کیا ہے. لہٰذا خدا کے واسطے ان عاملوں کے چکروں میں نہ پڑو. جو واقعی اللہ کے پیارے ہیں، جو عامل ہیں، جو کامل ہیں، ان کی صحبت میں جاؤ، ان سے ملو، ان سے پوچھو. اس وقت 80% عامل ایسے ہیں جن کو دین کے حوالے سے کچھ معلومات ہی نہیں ہے. آپ ان سے 6 کلمے پوچھ لیں، اکثر عامل جو ہیں وہ 6 کلمے نہیں سنا سکیں گے. آپ ان سے نماز کے متعلق پوچھ لیں، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، مفسدات نماز وغیرہ پوچھ لیں، روزے کے بیسک مسائل پوچھیں، نہیں بتا پائیں گے. زکوٰۃ اور حج تو فرض ہی نہیں ہے نا، اس کے متعلق کیا پوچھنا. لیکن جو بیسک چیزیں ان کے متعلق وہ دین سے دور ہوتے ہیں، جو دین سے دور ہیں وہ کیا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ علماء جو درس نظامی کا کورس کرتے ہیں، میں ان بھائیوں سے، ان علماء سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی کہ ہر عالم کو عامل ہونا ضروری ہے. اس وقت جو عامل 2 نمبر ہونے کی ہو رہے ہیں نا، تو اس وقت اچھے علماء کو، اچھے جب عالم ہوں گے تو وہ کامل ہوں گے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں اگر عالم ہو تو ساتھ میں حافظ ہو تو نور علی نور ہے، حافظ ہو اور عالم ہو ساتھ میں عامل ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ ہے. اور اگر عامل کے ساتھ ساتھ اگر حکیم بھی ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. کیونکہ دیکھیں ہر مسئلہ جادو جنات گردش نہیں ہوتی ہے، جسمانی مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور جب آپ حکمت بھی جانیں گے تو آپ جسمانی علاج بھی کر سکیں گے. دیکھیں دوا بھی تو سنت ہے نا. تو میں ان علماء سے عرض کروں گا کہ ساتھ درس نظامی بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ جو ہے عملیات روحانیت بھی سیکھیں تاکہ اچھے عامل آئیں. اور میں ان بہنوں سے عرض کروں گا جو درس نظامی کا کورس کر رہی ہیں، ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ کوشش کریں. دیکھیں اس وقت
عاملوں کے پاس زیادہ تر جاتی ہیں خواتین. اور دیکھیں یاد رکھیں عامل جو ہیں وہ آپ کو میں نے عرض کیا کہ وہ اکثر صحیح نہیں ہوتے. تو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنی بہن ماں بیٹی کے ساتھ آپ خود عامل کے پاس جائیں اور ساتھ جائیں، اور ان بہنوں سے یا ان عاملوں سے عرض کروں گا کہ اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں عالمہ کے ساتھ ساتھ عاملہ بھی بنائیں، تاکہ یہ ہے کہ خواتین جس طریقے سے خواتین کا مسئلہ سنیں گی کہ خواتین کے حوالے سے وہ گائیڈ لائن بھلے آپ سے لیں، شوہروں سے لیں، اپنے بھائیوں سے لیں، لیکن ساتھ میں روحانیت بھی سیکھیں، لیکن پہلے علم دین بھی سیکھیں. آج ہمارا حال یہ ہے، دین سے بہت دور ہے. میں الحمدللہ خود عامل ہوں، میرے بھائی مفتی صادق نقشبندی میری شکل کے ہیں، وہ خود عامل ہیں. میرے والد محترم بڑی روحانی شخصیت ہے، والد محمد فضل اللہ جنگشاہی حضرت سائیں حسین شاہ کمبر والے کے بڑے خاص فقیر ہیں، اور سائیں کی بڑی شفقت ہے، محبت ہے والد صاحب پر. ہمارے پاس دن بھر میں کئی فون آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، بھائی کے پاس فون آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علماء سے اگر تم نہیں جانتے. ہمارے پاس سارا دن فون آتا ہے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے بتائیں کیا کرنا ہے، دیکھیں جادو تو نہیں ہے، بندش تو نہیں ہے، گردش تو نہیں ہے. سارا دن جو فون بجتا ہے بس جادو، جنات، گردش، بیماری، دنیا داری، یہ بس. ارے والد صاحب جب تشریف فرماتے ہیں تو ان کے پاس بھی لوگ شہروں کے مسئلے، بجلی کے مسئلے، اور بس اپنے رونا دھونا اپنے دنیاوی مسئلوں کو لے کے بیٹھتے ہیں. آج ہم دین سے دور ہیں، نہ دین کا شوق ہے. حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد اور عورت پر، لیکن ہمیں شوق ہی نہیں ہے کہ علماء سے دین کے بارے میں کچھ پوچھیں. تو آپ عاملوں کے پاس بھی اگر کوئی خواتین آئیں یا کوئی علاج کرنے آئیں تو کوشش یہ کریں کہ ان کی بھی دینی طور پہ تھوڑی تربیت کریں، ان کو تھوڑا سا سمجھائیں. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھی اپنے مسئلے مسائل عاملوں سے پوچھیں، لیکن ساتھ میں کوشش یہ کریں کہ دین کے حوالے سے بھی پوچھیں، دین کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کریں، اور تھوڑا کچھ سیکھتے بھی رہیں اپنے مرشد سے، اپنے پیاروں سے، اللہ والوں سے کچھ سیکھتے بھی رہیں، تاکہ یہ کہ کوئی مسئلہ ہو تو خود بھی علاج کر سکے. یاد رکھیے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن پاک میں شفا ہے، رحمت ہے مومن کے لیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھ کے دم کرتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا باطن پاک نہیں ہے. ہمارا ظاہر تو پاک ہے، ہمارا باطن پاک نہیں ہے. قرآن پاک میں اثر ہے لیکن اس اثر کو اٹھا لیا گیا ہے، کیونکہ ہمارا باطن جب جو گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، اس زبان سے جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو کہاں اثر ہوگا؟ جب زبان ہماری گناہوں سے پاک ہوگی، جب ہمارا باطن گناہوں سے پاک ہوگا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ والے جب قرآن پاک پڑھ کے یا درود شریف پڑھ کے دم کرتے ہیں تو الحمدللہ نور علی نور ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ روحانیت کے حوالے سے میں نے قرآن پاک سے عملیات کے حوالے سے کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو طاقت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اچھے عامل عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما. اللہ رب العالمین جو ہے میرا کہنا آپ کو سننا